السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیسے ہو؟ خیریت سے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، آج ہم جس مقصد کو لے کر اور جس موضوع کو لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ موضوع ہے اسلام میں عورت کا مقام اور مرتبہ۔ آج پوری دنیا یہ پروپیگنڈا کرتی ہے اور پوری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اسلام نے عورت کو بہت سارے معاشرتی مسائل میں جکڑ کر رکھا ہے، اور پوری دنیا یہ تصور کرتی ہے کہ اسلام نے عورت کو کوئی مقام نہیں دیا۔ حالانکہ یہ بات 100% غلط ہے، بلکہ اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا، وہ حق دیا، وہ معاشرتی نظام اور سسٹم دیا جو مقام اور مرتبہ کسی قوم میں، کسی مذہب میں وہ مقام اور مرتبہ عورت کو نہیں دیا گیا۔ اور قرآن کریم میں بے شمار آیتیں ایسی موجود ہیں جن آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صاف صاف ارشادات عورت کو ایک مقام، ایک عزت بخشنے کے بارے میں نازل ہوئے ہیں۔ لیکن دنیا یہ تصور کرتی ہے، دنیا کے کچھ شر پسندانہ عناصر یہ سوچتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو بہت سارے معاشرتی مسائل میں گھیر کر رکھا ہے، اسلام نے عورت کو کوئی مقام نہیں دیا ہے، اسلام نے معاشی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، حق کے اعتبار سے، وراثت کے اعتبار سے، بہت سارے دیگر مسائل کے اعتبار سے اسلام نے عورت کو ظلم اور اس پر زیادتی اور اس پر ایک سسکتا ہوا ظلم کیا ہے۔ تو آئیے آج ہم اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کے فرمودات کی روشنی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کتنا بڑا مقام دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں عورت کا کیا مقام اور اس کا مرتبہ ہے، آج ہم سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الدنیا کلھا متاع وخیر متاعھا المرأۃ الصالحہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، پوری دنیا جو ہے وہ وقتی چیز اور برتنے کی چیز ہے اور استعمال کرنے کی چیز ہے، لیکن اس میں بہترین چیز، اس میں جسے عزت بخشی گئی، جسے مقام دیا گیا، جسے شرافت بخشی گئی، جسے حیا کی چادر پہنائی گئی، وہ اگر کوئی چیز اس دنیا کے سامان میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ ایک نیک عورت ہے۔ محترم دوستوں اور ناظرین کرام، آپ اس حدیث پاک میں غور کر سکتے ہیں، آپ اس حدیث پاک میں تدبر کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں عورت کا کتنا بڑا مقام ہے۔ آپ اس حدیث میں یہ سوچ سکتے ہیں، اس کے ایک ایک حرف میں آپ نظر ثانی اور طائرانہ نظر سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک عورت کا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کتنا بڑا اونچا مقام ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ دنیا کے متاع میں، دنیا کے سامان میں سب سے اگر بہترین چیز کوئی ہے تو وہ ایک نیک اور صالح عورت ہے۔ تو محترم دوستوں، جو مغربی معاشرہ اور جو اسلام کو ایک ترچھے نظر سے دیکھنے کے جو عادی لوگ ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو بہت سارا ظلم ڈھایا ہے، اسلام نے عورت کو بہت ساری چیزوں میں جکڑ کر رکھا ہے، یہ 100% ان کی خام خیالی ہے، یہ 100% یہ ان کا خیالی پلاؤ ہے، پکاؤ ہے، اس میں حقیقت کچھ نہیں ہے۔ اگر اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے تو یہ اس میں 100% عورت کی حفاظت ہے۔ اگر اسلام نے عورت کے اوپر حیا کی چادر اوڑھنے کا حکم دیا ہے تو اس میں 100% اس عورت کے مقام اور اس کے مرتبے کو بچانے کے لیے دیا ہے۔ ورنہ دنیا
اس چیز کو کس نظر سے دیکھتی ہیں ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں، لیکن ہمیں صرف اس بات پر غور کرنا ہے، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اسلام کی تعلیمات عورت کے مقام اور مرتبے کو کیسی دیکھتے ہیں، اسلام کی تعلیمات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اس عورت کے مقام کو کیا بیان کرتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما النساء شقائق الرجال، عورتیں جو ہوتی ہیں یہ مردوں کی ہمدوش ہوتے ہیں، یہ مردوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنے والی ہوتی ہیں۔ اگر اچھی سوسائٹی بنانی ہوتی ہے تو اس میں سب سے بڑا کردار عورت کا ہوتا ہے۔ اگر اچھا گھر بنانا ہوتا ہے، گھر میں بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہوتی ہے، معاشرے کی اچھی تربیت کرنی ہوتی ہے، معاشرے کو عفت اور پاک دامنی کے راستے پر لے جانا ہوتا ہے، تو وہاں پر عورت ہی کا ایک اہم کردار اور رول ماڈل ہوتا ہے۔ اور خود آپ تصور کیجئے کہ عورت کا کتنا بڑا مقام اسلام کی نظر میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی زبان سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلتا ہے، وہ خود فرما رہے ہیں انما النساء شقائق الرجال۔ شقائق یہ شقیقتن کی جمع ہے، اور شقیقہ کہتے ہیں کسی چیز کے ایک حصے کے دو حصے کیے جائیں، اس چیز کو شقیقہ کہتے ہیں۔ اور حدیث کے اندر یہ الفاظ لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عورت جو ہے اس کا مقام اور اس کا مرتبہ اسلام کی نظر میں بہت بڑا مقام ہے، اسلام کی نظر میں بہت بڑا مقام اسلام نے عورت کو دیا ہے۔ تو دوستوں، آپ کو ان باتوں سے اندازہ لگ چکا ہوگا، اگر اسلام نے عورت کو حیا کی چادر کا حکم دیا ہے، اگر اسلام نے عورت کو عفت اور پاک دامنی کا حکم دیا ہے، اسلام نے اگر عورت کو عفت بھری زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، اسلام نے اگر عورت کو پرہیزگاری، تقوی اور طہارت والی زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، تو اس میں صرف اور صرف عورت کی حفاظت کے لیے ہے۔ اس حکم میں صرف اور صرف عورت کے مقام اور مرتبے کو اسلام کی نظر میں بڑھانے کے لیے ہے۔ اس حکم میں صرف اور صرف عورت کو ایک عزت اور شرافت بخشنے کے لیے یہ سارے احکامات دیے گئے ہیں۔ دنیا کے دیگر مذاہب میں آپ تصور کیجئے کہ عورت کو مرد کا کھلونا سمجھا جاتا ہے، عورت کو کچھ مذاہب میں اپنی نوکرانیوں کا تصور دیا جاتا ہے، عورت کو کچھ قوموں، کچھ برادریوں میں عورت کو ایک ترچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ایک عورت کو ترچھی نگاہوں سے اپنے سے کمتر ذات سمجھا جاتا ہے۔ لیکن آپ اسلام کی تعلیم دیکھیے، میرے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ کی تعلیم دیکھیے کہ آپ فرما رہے ہیں دنیا کی سب سے بہترین چیز اگر کسی کو دی گئی تو وہ نیک بیوی اور پرہیزگار اور متقی بیوی ہے۔ تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اسلام کی نظر میں عورت کا کتنا بڑا مقام ہے، اس کی کتنی عزت ہے، اسے کتنی شرافت بخشی گئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کتنا بڑا مقام اور کتنی بڑی عزت اور اسے رفعت بخشی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عورت جو ہوتی ہے وہ مردوں کی ہمدوش ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کا سب سے بڑا انسان اگر کوئی بنا ہے اس کے پیچھے ایک عورت ہی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی بڑے سے بڑا سکسیسفل انسان بنا ہے تو اس کے پیچھے ایک عورت ہی کا کردار ہوتا ہے۔ اس کردار میں شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں، کسی کی شکل ماں کی شکل میں مددیں ہوتی ہیں، کسی کی شوہر کی شکل میں مددیں ہوتی ہیں، کسی کی بیٹے کی شکل میں ہوتی ہیں، کسی کی بیوی کی شکل میں ہوتی ہے، لیکن بہر صورت ایک مقام اور ایک عزت پانے میں مرد کے ایک مقام اور عزت کے مرتبے پر پہنچنے میں اس میں کردار عورت ہی کا ہوتا ہے۔ تو دوستوں، آپ نے اچھی طریقے سے یہ باتیں سمجھ لی ہوگی کہ اسلام کی تعلیمات جو ہے وہ عورت کو ایک مقام اور عزت بخشنے میں ہے، اس کے حقوق کو اور اس پر ظلم اور زیادتی کے کرنے کو اسلام کی تعلیمات نہیں کہتی ہیں۔ اسلام تو صرف یہ کہتا ہے کہ عورت کو عزت بخشو، اسے حیا کی چادر پہناؤ، اس میں معاشرے کی بھی حفاظت ہے، اس میں اس عورت کی بھی حفاظت ہے۔
شاید میرے خیال سے آپ تک یہ باتیں پہنچ چکی ہوگی. اگر آپ کو ہمارا یہ میسج پسند آ جائے تو دوسرا ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے آپ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں ایک دعائیہ جملہ ضرور لکھیں. اور اگر آپ کو یہ ہمارا کام پسند آ جائے تو ضرور دوسروں تک ثواب جاریہ کی نیت سے اس پیغام کو، اس میسج کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.